السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دی اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام ستائیاں سپارہ سورہ نجم سپارے اور سورت دیاں کچھ آیتاں میں اس وقت پڑھی ہیں. اللہ پاک نے قرآن دے اس مقام تے باقی باتاں دے نال سید الانبیاء امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے حوالے نال باقی باتاں دے نال یہ بات بھی بیان فرمائی کہ آپ اپنی مرضی نال نہیں، اپنی خواہش دے نال نہیں، بلکہ اللہ دی وحی دے مطابق بولتے ہیں۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں کتاب و سنت دے اندر پہلے دے حالات، موجودہ حالات، آن والے حالات، ہر لحاظ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی کتاب و سنت دے اندر موجود ہے، اور ان باتاں دے وچوں علامات کبریٰ قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں چوں کہ کیسے حالات لڑائیاں دے، فسادات دے، جنگاں دے ایسے حالات دے اندر لڑائیاں تے بڑی مدتیاں جاری نے، ہن بھی موجود نے، آئندہ بھی ہون گیا، لیکن یہ تو مراد یہ ہے کہ وہ لڑائیاں، وہ جنگاں جنہ تو بعد دجال دا خروج، دجال ظاہر ہوئے گا، اور مسیح دجال اگر اس دجال دے لفظ وال مسیح دا استعمال اندے نال ہوئے تو لغوی اعتبار نال اندہ معنی یہ بھی ہے کہ ایک اکھ تو کانا، بہت زیادہ جھوٹ بولن والا، بہت زیادہ سفر کرنے والا، اور دجال دے نال یہ لفظ جدو بولیا جائے گا مبالغے دا صیغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولن والا، بہت زیادہ فریب دین والا، اور ان دا ظاہر ہونا یا ان دے بارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی ایک حدیث اندر تذکرہ نہیں، بلکہ مختلف حالات، مختلف مواقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان دے تو آگاہ ضرور فرمایا مختلف انداز دے نال، تاکہ اس تو صحابہ کرام آگاہ ہو جان، ظاہر ہے جدو وہ آگاہ ہوئے بات اگے چلدی چلدی ساڑھے تک پہنچی، نہ جانے یہ باتاں کدوں تک جاری و ساری رہن گیاں، اور انہاں باتاں دے وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بات نو بیان فرمایا دجال دے ظاہر ہون دے حوالے نال، او دے ظہور دے حوالے نال، یہ خبر 2-3 دفعہ پھیلے گی اور مسلمان گھبران گے اس بات تو۔ ظاہر ہے گھبران دا بندہ ادو ہی ہے جدو کسی چیز دے بارے چ علم ہوئے اور ان دے بارے چ بندہ کوئی جاندا ہوئے کہ کتنا بڑا یہ معاملہ ہے، تے تادی گھبراہٹ ہوئے گی۔ اگر بندہ جاندا ہی نہیں تو پھر گھبراہٹ کہاں دی، پھر فکر ہی کوئی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے حدیث اندر بات نو بیان فرمایا، راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بات نو بیان فرمایا اس حدیث اندر، آپ نے فرمایا ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا دجال ظاہر ہوئے گا، دجال نکلے گا مشرق دی سرزمین والوں، یعنی مشرق دے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اس حدیث اندر بیان فرمائے، اور جڑے مشرق دے لفظ آپ نے استعمال فرمائے یقال لہا خراسان، ان خراسان آکھیا جاندا ہے، جن دے وال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا کہ ادھر دجال نکلے گا، اور مشرق دے لفظ آپ نے استعمال فرمائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر الفاظ اے نے کہ وہ ایسے لوگ جنہاں دے چہرے انج جس طرح چمڑا پری ہوئی چال جیڑی ڈال، چمڑا پری ہوئی ڈال دی طرح انہاں دے چہرے ہون گے۔ مطلب کی انہاں دے چہریاں دی کیفیت میرے پیغمبر نے بیان فرمائی کہ انہاں دے چہریاں تے گوشت جیڑا ہے زیادہ ہوئے گا، اور چپٹے ہوئے انہاں لوگاں دے چہرے ہون گے، موٹے بھی چپٹے ہوئے بھی انہاں لوگاں دے چہرے ہون گے جنہاں دے وچ دجال ظاہر ہوئے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث اندر حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا، آقا فرماندے نے آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، دجال جیڑا ہے شام یا یمن دے سمندر دے اندر گویا موجود ہے کسے جزیرے دے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایتھے بات نو بیان فرمایا، اینی بات کہہ کے میرے پیغمبر نے فرمایا لا بل من قبل المشرقی وما ما ہوا من قبل المشرقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اس بات نو جدو بیان فرمایا کہ شام یا یمن دے سمندری جزیریاں دے اندر ان دی موجودگی دا اظہار کیتا، تے پھر 3 دفعہ میرے پیغمبر نے اپنی اس بات دا رد کر کے اور تاکید واسطے 3 دفعہ لفظ میرے پیغمبر نے استعمال فرمائے ما ہوا من قبل المشرقی، نہیں او مشرق دی طرف، مشرق دی طرف ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نال اشارہ فرمایا، اشارہ مطلب کہ یہ پہلی بات بھی کیتی ہے، یا اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی بات دی تردید کر کے تاکیدن 3 دفعہ جڑے الفاظ استعمال کیتے نے وہ اپنی مرضی نال نہیں، کیوں اپنی مرضی نال آپ گفتگو نہیں کر دے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ ذوالجلال دی وحی دے مطابق آپ دی ذات گرامی نے الفاظ نو استعمال فرمایا، اور اسی طرح حالات بیان کردیاں ایک حدیث دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دی بات نو بیان فرمایا۔ حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولو سنیا، آپ نے کی فرمایا لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دجال نہیں نکلے گا اتھوں تک کہ لوگ ان دے تذکرے تو غافل ہو چکے ہون گے، لوگ تذکرہ نہیں کردے ہون گے۔ دجال نہیں نکلے گا اتھوں تک کہ لوگ ان دا تذکرہ نہیں کردے ہون گے۔ اور فرمایا وَحَتَّى تَتْرُكُ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ۔ میرے آقا فرما دے نے اتھوں تک کہ ائمہ مساجد جیڑے نے ان دا تذکرہ ممبراں تے کرنا چھڑ دین گے، ممبراں تے کرنا تذکرہ چھڑ دین گے۔ ایسے حالات دے اندر خراج جڑا دجال ہے ان دا ظہور ہوئے گا، اور ان دا سبب کیڑی چیز بنے گی؟ حدیث نے ایک بات ہی
دی وضاحت نو بیان فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں کی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا ان اول ما یبعثہ علی الناس غضب یغضبہ۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اون دے ظاہر ہون دا جڑا پہلا سبب بنے گا وہ سبب یہ ہوئے گا اون دا اپنے آپ تے غصہ ہونا، یعنی لوگاں دا غصہ دلانا، اپنی ذات تے غصے دا آ جانا، اپنا غضب غصہ جڑا ہے یہ سبب بنے گا اون دے ظاہر ہون دا۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے وچوں ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات بیان کردیاں دیکھو مختلف طریقیاں دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے پاک پیغمبر دی ذات گرامی نے حالات بیان کیتے، اور انہاں دے وچوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے فرماندے کی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قال لی ابن سعید، ان دی کنیت ابن سیاد یا ابن سعید دی کنیت دجال دی، فرماندے کی نے ابن سعید جیڑا ہے یعنی دجال مراد دجال انہیں میرے نال کچھ گلاں کیتیاں اور گلاں کردیاں ایسیاں باتاں کر دیتیاں جن دی وجہ تو یہ بات بری تے لگی کہ مینوں شرم آئی کہ میں کوئی بات کہواں، اور دجال کہن لگا ابن سعید کہن لگا کہ میں اپنے بارے دے اندر لوگاں دے کولوں معذرت بھی کیتی ہے کہ میں او نہیں دا، مگر اے اصحاب رسول نہ جانے تو میرے بارے دے اندر کی گمان ہو گیا ہے، میرے بارے دے اندر کی گمان ہو گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وہ کہن لگا کہ کیا منو دسو تے صحیح نہ، آپ نے فرمایا نہیں کہ او دجال جیڑا ہے یہودی ہوئے گا، یہودی میں تے مسلمان ہاں، کیا آپ نے فرمایا نہیں کہ او جڑا دجال ہے ان دی اولاد نہیں ہوئے گی، میری تے اولاد موجود ہے، کیا آپ نے فرمایا نہیں کہ او حرم دی اندر مکے اندر داخل نہیں ہوئے گا، میں تے حج بھی کیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس طرح دیاں باتاں کردا گیا، اس طرح دیاں باتاں قریب سی کہ میں ان دیاں گلاں تے یقین کر لیندا، میں ان دیاں باتاں تے یقین کر لیندا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پھر کہن کی لگا اس معاملے دے اندر فرماندے نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں بعد کرد واللہ اللہ دی قسم میں جاننا اس وقت دجال کتھے دا دجال، میں جاننا اس وقت دجال کتھے تے نال کہن لگا میں اے بھی جاننا ان دے والدین کتھے نے میں انہاں نو بھی پہچاننا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے وقیل لہو الا یسرک ان ذاک الرجل، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لوکاں نے بات کیتی کیا تینوں اے بات پسند ہے کہ اے آدمی جڑا دجال ہے تو ہی ہو جائیں، کیا اے بات تینوں پسند ہے کہ وہ آدمی جڑا ہے تو ہی ہو جائے؟ اگو بول کے کی کہندا قال فقال لو رضا علی ما کرہتو، اگر میرے تے اس چیز نو پیش کیتا جائے یعنی منو دجال بنایا جائے، منو دجال سمجھیا جائے تے میں اینو ناپسند نہیں کراں،
میں انہوں ناپسند نہیں کرانگا۔ اور ایک حدیث دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سی تے سفر کر رہے سی، چل دے ایک مقام تو گزرے، اتھے بچے کھیل رہنے بچے، اور جس وقت بچے کھیل رہنے ساڈا گزر ہویا، آقا علیہ السلام سانو دیکھیا بچے دوڑ جاندے نے، ایک بچہ جڑا نا ایک بچہ وہ دوڑیا نہیں، اپنے مقام تے بیٹھا رہا، اور وہ کون ابن سیاد ان دی کنیت ہے، ابن سیاد یا ابن سائد ان دی کنیت ہے، اور انہاں بچیاں دے اندر اے بھی موجود ہے، اے اپنی جگہ تے بیٹھا رہا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اے بات بری لگی، جس وقت میرے پیغمبر نو اے بات بری لگی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جان، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جان۔ حیرانگی تعجب دے موقع تے یہ الفاظ بولے جاندے سن، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جان، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دینا ہے میں اللہ دا رسول ہاں؟ جدو انی بات میرے پیغمبر نے کی تھی تے اگو بول کے کی آندا فقال اللہ، میں دی گواہی نہیں دیندہ، بل اگلے الفاظ بول دیتے بل تشہد انی رسول اللہ، نفی کر کے میرے پیغمبر دی آپ کو بول کے کہندا ہے کہ کیا تسی گواہی دیندے جے میں اللہ دا رسول ہوں؟ کیا تسی گواہی دیندے ہو میں اللہ دا رسول ہاں؟ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انی بات سنی، فرمایا سنی محبوب جی مینوں اجازت دیو میں دی گردن اڑا دیواں، ارتداد دی وجہ تو انکار دی وجہ تو مینوں اجازت دیو میں دی گردن اڑا دیواں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے کی فرمایا، فرمایا عمر اگر تے اوہی ہے جن دے بارے اندر تینوں شک ہے، اگر اوہی ہے جن دے بارے اندر تینوں شک ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فلن تستطیع قتلہ، تو اینو قتل کرن دی طاقت نہیں رکھدا، اینو قتل کرن دی طاقت نہیں رکھدا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مختلف انداز دے نال مختلف طریقے دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے باتاں بیان فرمائیاں مسیح دجال دے حوالے دے نال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر بات نو کی بیان فرمایا، وہ بھی تعارف کرواندے ایک بات دا تذکرہ بیان کر دینے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا ما بعث نبی الا انذر امتہ الاور الکذاب الا انہو آور وان ربکم لیس بآور۔ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا ما بعث نبی، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر اس نبی نے کیتا کہ یہ جڑے بھی نبی آئے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تو پہلے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سارے نبیوں دے بارے اندر بات نو بیان فرمایا۔ آگا فرماندے نے ما بعث نبی، کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں ہویا الا انذر امتہ، مگر انہیں اپنی امت نو ڈرایا ہے، اپنی امت نو آگاہ کیتا ہے الاور الکذاب، کانا تے جھوٹا، کانا دجال جڑا ہے
اس جھوٹے دجال تو ہر نبی نے اپنی امت نو ڈرایا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے الا انہو آور و ان ربک لیس و ان ربکم لیس بآور۔ آقا فرماندے نے آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک او کانا ہے تہاڈا رب کانا نہیں دا، لہذا او کانا ہے تہاڈا رب کانا نہیں دا۔ اور نال میرے پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، بے شک اندیاں دوواں اکھاں دے درمیان جیڑا ہے مکتوب کافر، آقا فرماندے نے اندیاں دوواں اکھاں دے درمیان لکھیا ہوئے گا کافر، کافر دے الفاظ لکھے ہون گے اندی اکھاں دے درمیان۔ اور نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے دوسری حدیث اندر ایک بات نو بیان فرمایا، کاف فا اور را دو اکھاں دے درمیان نا اے الفاظ لکھے ہون گے، کاف فا اور را لکھے ہوئے گا۔ حدیث اندر بات بیان آقا نے فرمائی ہر بندہ ہی پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا جاندا ہوئے چاہے نہ پڑھنا جاندا ہوئے۔ اتنی واضح بات میرے پیغمبر علیہ السلام نے بات نو بیان فرما دیتا۔ اور نال ایک حدیث اندر یاد رکھو آقا علیہ السلام نے فرمایا کھبی اکھ تو کانا ہوئے گا اور سجی اکھ دے بارے اندر بھی دوویں اکھاں ہی عیبدار ہون گیا، دوویں، کھبی اکھ تو کانا ہوئے گا اور سجی اکھ تو بھی کانا ہوئے گا۔ اس طرح اکھ جڑی باہر نو پھلی ہوئے گی جس طرح انگور دا دانہ ہوندا ہے، انگور دا دانہ ہوندا ہے، فرمایا اس طرح ہوندی سجی اکھ بھی پھلی ہوئے گی، باہر نو نکلی ہوئے گی۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ نشانیاں یہ علامتاں بیان فرمائی، آگاہ کیتا فتنہ دجال دے حوالے دے نال، اس دجال دے حوالے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے آگاہ فرمایا۔ اور ایک حدیث اندر پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی بات میں بیان فرمایا، آقا علیہ السلام نے اپنے خواب دا تذکرہ بیان فرمایا حدیث دے اندر۔ راوی کون نے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث دے راوی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے کیسے کیسے منظر دکھا دیتے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آقا فرما نے میں خواب دے اندر دیکھیا کی ہے، میں طواف کر رہے ہیں طواف، اور یاد رکھو نبی دا خواب بھی رب دی وحی ہویا کردا ہے، نبی دا خواب بھی سچا ہویا کردا ہے، نبی دا خواب جھوٹا نہیں سچا ہوندا ہے اور رب دی وحی ہویا کردا ہے۔ اس اعتبار نال رب دے قرآن ایک مقام تے تذکرہ بیان کر کے اس بات تو آگاہ کر دیتا، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خواب دا تذکرہ، اور قرآن نے ایک مقام تے اعلان کی گیتا ہے، فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اللہ نے اپنے محبوب دا خواب سچا کر دکھایا، مطلب کی ہے آمنہ دے لال نبی دا خواب سچا ہویا کردا ہے۔ آقا علیہ السلام حدیث بیان فرما دینے خواب دے بارے اندر، فرمان دینے آقا میں خواب اندر طواف کر رہے ہیں طواف، اور طواف کر دے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بات میں بیان فرمایا، آقا فرمان دینے میں ایک طرف دیکھے تے ایک آدمی ہے، ایک گندم گو اندہ رنگ گندمی ہے، رنگ گندمی رنگ اندہ، اور گندمی رنگ نال میرے پیغمبر نے علامت بیان فرمائی اندے بال سدھے نے، بال سدھے نے، رنگ گندمی ہے،
تے میرے پیغمبر فرماندے نے گندمی رنگ تے سیدھے وال اور ان دے والاں چو پانی ٹپک رہا ہے، پانی انج پانی ٹپک رہا ہے کہ جس طرح انہیں غسل کر کے غسل خانے چو باہر آئے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا یہ کون؟ جدو پوچھیا میرے پیغمبر نے تے دسیا گیا یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو دسیا گیا تے نال ہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا دوسری طرف دیکھیا۔ جدو میرے پیغمبر نے دوسری طرف دیکھیا تے وہ کون ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر نے اندہ سرخ رنگ جسم موٹا ہے، رنگ سرخ ہے، جسم موٹا ہے تے سر دے بال کنگرے آلے نے۔ اور دوسری ایک حدیث اندر بال کثرت نال، بال زیادہ، اور اس حدیث اندر بال کنگرے آلے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اکھ کانی ہے، اکھو کانا ہے تے اے علامتاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھیا۔ اور نال آقا فرماندے نے اندی ایک اکھ اس طرح جس طرح انگور پھلیا ہوندا نا اس طرح۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا اے کون؟ تے فرمایا گیا سونے دجال ہے۔ اس حدیث اندر تذکرہ اس بات دا موجود ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے اندر ایک صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں کی نے ایک حدیث اندر بات نو بیان کردیاں فرماندیاں نے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی دے بارے اندر ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نماز عشاء پڑھان چ دیر نہ لائے، نماز پڑھانی سی لیکن آقا علیہ السلام نے دیر نہ لائے نماز واسطے، دیر نہ۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اپنے دیر نہ لان دی وجہ بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں دیر نہ اس واسطے آیا کہ رستے دے اندر میں نو تمیم داری ملے آؤ۔ اے تمیم داری کون ہے؟ فرمایا عیسائیاں دا گویا ایک عالم ہے جڑا بعد دے اندر مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اون دیاں گلاں دی وجہ تو باتاں دی وجہ تو میں لیٹ ہو گیا۔ اور وہ باتاں کی کر رہے؟ تمیم داری نے بات مو بیان فرمایا۔ وہ بات کی ہے کہ انہوں نے بات دا تذکرہ کیتا کہ ایک بندہ انہیں اس بات مو بیان فرمایا کہ میں سفر کر رہا سی سفر، اور سفر دے دوران ایک جزیرے سمندر دے ایک جزیرے دے اندر پہنچ گیا۔ وہ جزیرے دے اندر کنج پہنچیا یعنی کشتی دے اندر سوار ہویا، کشتی طوفان دے اندر پھس جاندی ہے۔ اور جدو اس طوفان جو کشتی نکلی ہے ایک جزیرے تے کشتی پہنچی ہے، جدو اس جزیرے تے کشتی پہنچی وہ بندہ اس جزیرے تے اتریا، جدو اتریا انہیں ایک عورت نو دیکھیا، وہ عورت جڑی ہے اپنے بالانو کھچ رہی ہے، اپنے بال کھچ رہی ہے، جدو انج کم کر رہی ہے یہ بندہ جڑا اتریا پوچھتا ہے مان انتی تو کون ہے؟ تے کہن لگی میں دجال دی جسوس ہاں، میں دجال دی جسوس ہاں۔ تے نال کہن لگی ذرا اس محل والا، اس محل والا، تے میں اس محل وال گیا اوتھے میں کی دیکھنا او بندہ جڑا اس جزیرے دے اندر پہنچے انہوں کہہ رہی اس محل والا تے کہندا ہے میں اس محل دی طرف گیا اوتھے جا کے کی منظر دیکھ رہا ایک بندہ ہے جڑا اپنے بالانو کھچ رہا ہے، بالانو کھچ رہا ہے، زنجیراں دے اندر بیڑیاں دے اندر انہوں جکڑیا ہوئے ہے، زنجیراں بیڑیاں دے اندر انہوں جکڑیا ہوئے ہے اور اپنے بالانو کھچ رہا ہے اور زمین آسمان دے درمیان گویا اچھل رہے ہیں۔ ایسے حالات دے اندر جدو یہ منظر میں دیکھے تے میں انہوں کی پوچھے میں پوچھے من انتا تو کون ہے؟ اور انہیں اگو جواب کی دیتا، انہیں جواب دیتا میں دجال اور جدو انہیں دجال ہوں دا جواب دیتا تے نال جڑی اگلی بات ہے وہ اگلی بات ہے اے آن والا اے بندہ جیڑا ہے جنہوں نے جواب دیتا اے بات کہہ دیتی کہ کیا
امیاں دا نبی جڑا وہ ظاہر ہو چکے ہے، امیاں دا نبی ظاہر ہو چکے ہیں۔ رب دے قرآن نے نا سورہ آراف دے اندر یہ الفاظ استعمال فرمائے، اللہ نے اپنے قرآن دے اندر، اور وہ دجال اس بندے نو پوچھ رہے ہیں جیڑا اس جزیرے دے اندر ان دے کول پہنچیا کہ کیا امیاں دا نبی جڑا وہ ظاہر ہو چکے ہے؟ تے اے بندہ بول کے کہندا ہاں امیاں دا نبی جڑا ہے ظاہر ہو چکے ہے۔ اگلا سوال کردا ہے کہ کیا لوکاں نے اون دی اطاعت کیتی ہے یا نافرمانی کیتی؟ لوکاں نے اطاعت یا نافرمانی کیتی؟ تے انہیں جواب دیتا لوکاں نے اطاعت کیتی ہے۔ تے بول کے کہن لگا ایک کام انہاں واسطے بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا۔ اور اے امید لفظ رب دے قرآن نے بھی استعمال کیتا۔ اللہ فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ ان دو آیتاں اندر ہی نبی امی دا تذکرہ موجود ہے، میرے پیغمبر دی صفات دا تذکرہ موجود ہے، آقا علیہ السلام دیاں اداواں دا تذکرہ موجود ہے، اور ان دی اتباع اگر نصیب ہو جائے، فرما برداری نصیب ہو جائے تے بات بڑی چنگی ہے۔ اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر بات نو کی بیان فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے بات نو بیان فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے تے قیامت دے قائم ہون تک میرے پیغمبر فرماندے نے فتنے بڑے بڑے ہون گے، فتنے ظاہر آج بھی نے، پہلے بھی بعد اندر بھی فتنے آنے نے، بڑے بڑے فتنے موجود نے، مگر میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی نے حدیث اندر بات ان کی بیان فرمایا، آقا فرماندے نے فتنے بڑے بڑے ہون گے، مگر سب تو بڑا فتنہ جڑا ہوئے گا دجال دا فتنہ ہوئے گا، مسیح دجال جڑا ہے سب تو بڑا فتنہ ان دا فتنہ ہوئے گا۔ اور ایک حدیث اندر پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے حدیث اندر تذکرہ بیان فرمایا، اور تذکرہ میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی نے کی بیان فرمایا، میرے پیغمبر فرماندے نے یاد رکھو کہ تین چیزاں جدو ظاہر ہو گئیاں، تین چیزاں جدو ظاہر ہو گئیاں، ادو پھر کسے دا ایمان لے آنا انہوں فائدہ نہیں دے گا، انہوں فائدہ نہیں دے گا، اور ان دی بلائی کرنا انہوں فائدہ نہیں دے گی،
اگر انہیں پہلے بلائی نہیں کی تھی، یہ تین چیزاں دا تذکرہ میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر بات نو بیان فرمایا، اور قرآن نے دے بارے اندر بات دا بیان دا تذکرہ کر دیا، بات نو بیان فرمایا، حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانہا۔ فرمایا کہ کیا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات دا کہ انہاں دے کول فرشتے آ جان، او یاتی ربکا یا تیرا رب انہاں کول آ جائے، او یاتی بعض آیات ربک یا تیرے رب دیاں بعض ایتاں آ جان، بعض نشانیاں آ جان، یوم یاتی بعض آیات ربکا۔ اللہ ذوالجلال نے کی فرمایا کہ او دن یوم یاتی بعض آیات ربکا، جدو تیرے رب دیاں بعض ایتاں بعض نشانیاں آ جان گیاں، لا ینفع نفسا ایمانہا۔ او نشانیاں تو مراد کی ہے؟ او نشانیاں تو مراد قیامت دیاں نشانیاں، او نشانیاں جدو ظاہر ہو جان گیاں، انہاں دا ظہور ہو جائے گا، انہاں دا آنا ہو جائے گا۔ یہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن لا ینفع نفسا ایمانہا، فرمایا کہ انہاں دا ایمان پھر انہاں نو فائدہ نہیں دے گا، ایمان اس وقت پھر فائدہ مند نہیں ہوئے گا، حالانکہ ایمان دی دولت بڑی عظیم دولت ہے، دولتاں دے وچوں ایمان بڑی عظیم دولت ہے، اور ان دے نال نیک اعمال دا ہو جانا بڑا عظیم عمل ہے، مگر ٹائم ایسا، وقت ایسا، نشانی ایسی جدو ظاہر ہو جائے گی، پھر اللہ دے قرآن دیاں صراحتاں موجود نے، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صراحتاں بھی موجود نے۔ فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانہا لم تکن، کہ او بندہ جن نے اس تو پہلے آمنت من قبلو، اندے تو پہلے ایمان نہیں لے آندہ ہوئے گا، انہوں فائدہ نہیں ہوئے گا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا حالت ایمان دے اندر انہیں کوئی بلائی نہ کیتی ہوئے گی تے پھر انہوں فائدہ نہیں ہوئے گا۔ قُلِ انتظروا انا منتظرون۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی فرمایا قُلِ انتظروا انا منتظرون، تسی بھی انتظار کرو، اسی بھی انتظار کرنے اس بات دا۔ اور میرے آقا علیہ السلام دی حدیث ان دے مطابق کی ہے، فرمایا جو تین چیزاں ظاہر ہو جان گیاں کہ سورج جڑا نا، سورج یہ مغرب دی طرف طلوع ہو جائے گا، ہندہ مشرق جو ہے، مگر مغرب دی طرف جدو سورج طلوع ہو جائے گا پھر ایمان فائدہ نہیں دے گا، ایمان فائدہ، اور اس سورج جڑا روزانہ غروب ہو کے اللہ دے عرش دے سامنے سجدہ کردہ ہے، ریز ہوندہ ہے، تے اللہ پاک انہوں اجازت دیندے نے تے پھر مشرق جو طلوع ہوندہ ہے، مگر ادو ایسا ہوئے گا اللہ ذوالجلال فرمان گے نہیں، تو جدر غروب ہویا نا ادھروں ہی طلوع ہو، یعنی سورج مغربی طرف جدو طلوع ہوئے گا ایک نشانی یہ ہے، اور دوسری میرے پیغمبر نے فرمایا مسیح دجال دا ظاہر ہونا۔ اس حدیث کو پتہ چلتا ہے موجود ہے ہون بھی، جزیرے دے اندر جکڑیا ہے، بنیا ہویا ہے، موجود ہے، اور ایسا جکڑیا بننے اللہ دے حکم نال اہل علم نے لکھیا ہے کہ فرشتیاں دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہوں
بھیڑیاں اندر زنجیراں دے اندر جکڑے ہے اور کسی جزیرے دے اندر موجود ہے، لیکن ظاہر نہیں ہوئے گا۔ ظاہر کدوں ہونا ہے؟ جو حالات کچھ بیان کیتے نا پہلے، جنگاں دے ایسے حالات ہون گے اور ایسے حالات تو بعد ایک خبر پھیلائی جائے گی کہ دجال جڑا فلاں مقام تے نکل آیا، اور مسلمانوں دی پھر ساری توجہ ادھر ہو جائے گی اور بڑے گھبران گے، بڑے پریشان ہو جان گے۔ اور آقا علیہ السلام نے اس حدیث اندر فرمایا کہ دجال دا ظاہر ہونا، اور نمبر 3 نشانی میرے پیغمبر نے بیان فرمائی، زمین چو جانور دا نکلنا، زمین چو جانور دا نکلنا اور لوکاں دے نال گلاں کرے گا۔ اے 3 نشانیاں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کرامی نے بیان فرمائی، اور سورہ نمل دے اندر اس بات دا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن اللہ پاک دا، دیکھو اللہ پاک نے کس طرح قرآن دے اندر حالات میرے پیغمبر نے بھی حدیث اندر بیان کیتے، مگر قرآن اندر بھی تذکرہ موجود ہے۔ آقا فرماندے نے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ فرمایا وہ واقع ہون والی وہ چیز جدو حالات ہو جان گے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ، اللہ فرماندے نے مراد قیامت دا وقوع ہونا، وہ حالات بڑیاں نشانیاں دا وقوع ہونا۔ أَخْرَجْنَا لَهُمْ، اللہ فرماندے نے اسی کر دیاں گے انہاں واسطے دابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، زمین چو کہ جانور کڈاں گے، جانور کی کرے گا؟ تو کلمہم ان الناس، لوکاں دے نال ہم کلام ہوئے گا، لوکاں دے نال گلاں کرے گا۔ کیڑے لوکاں دے نال؟ کانو بے آیاتنا لا یوقنون، جیڑے میری آیتاں تے یقین نہیں کردے سن، میری آیتاں نو نہیں ماندے سن، یقین نہیں کردے سن، یہ جانور جڑا نکلے گا یہ لوکاں نال گلاں کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے 3 چیزاں جدو ظاہر ہو جان گیاں پھر ایمان فائدہ نہیں دے گا، اور اندہ فتنہ کتنا بڑا ہوئے گا، جس طرح حدیث نے بیان فرمایا فتنے بڑے بڑے ہون گے، مگر اندہ فتنہ سب تو بڑا ہوئے گا، اور ایسا فتنہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں اللہ تعالیٰ نے نا زہر اختیار دینے نے، ضرور اختیارات ایسے جس طرح شیطان اختیار دیتا ہے کہ نہیں، اور رب دے دربار جو نے اختیار لے نے کہ اللہ میں نو ٹھل دے دے قیامت تک، اور انہاں لوگوں دے دوبارہ اٹھائے جان تک میں نو ٹھل دے دے، تے جتھوں تک ہو سکیا میں نو پھسلاواں گا، گمراہ کراں گا، بہکاواں گا، تے اللہ پاک نے ٹھل دیتی نا۔ ہے ایسا معاملہ؟ وسوسہ ہی صرف آندا ہے، وسوسہ ہی، تے ساڈا ایسا معاملہ ہے کہ اسی اس وسوسے دا مقابلہ کرن جو بھی نہیں۔ اسی طرح اینو بھی اختیار دیتے ہون گے، مگر اختیار بڑے محدود ہون گے، ایسے نہیں کہ کھلیاں چھٹیاں دیتیاں نے، لیکن فتنہ انتہائی ہے، سخت ہوئے گا۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں دے وچوں وہ دوست کنے کو جنہوں نے وہ دعا یاد ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتحیات 4 چیزاں تو پناہ منگیا کرو، 4 چیزاں، اور انہاں 4 چیزاں دے پناہ دوجی اگر حدیث ملائی جائے الفاظ زیادہ بھی بن جاندے نے، لیکن انہاں پناہ دیاں چیزاں دے وچوں پناہ بھی موجود ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی
اعوذ بکا من المعصم والمغرم۔ پھر آقا علیہ السلام نے کنیاں قیمتی باتاں بیان فرما دیتی اندے تو ڈرایا بھی، اندیاں نشانیاں بھی، علامتاں بھی، اور اندے فتنیاں دا تذکرہ بھی بڑا تفصیلی موجود ہے حدیثاں دے اندر۔ سارے معاملے تو نال نال میرے آقا علیہ السلام نے بچن دے طریقے بھی سکھا دیتے ہیں۔ فرمایا پناہ منگیا کرو پناہ، تے نال میرے پیغمبر نے حدیث اندر اتنے لفظ کی نے باقی چیزاں دے نال نال کہ اللہ مسیح دجال دے فتنے تو اللہ محفوظ کر لی، اللہ پناہ عطا کر دیں جتھے بندہ قبر دے عذاب تو، جہنم دے عذاب تو، اور زندگی موت دے فتنے تو، اور اسی طرح قرض دے فتنے تو، گناہ دے فتنے تو بندہ اس دعا اندر الفاظ اندر رب کو پناہ منگ رہے ہے، اور انہاں پناہاں دے اندر مسیح دجال دے فتنے تو بھی پناہ منگ رہے ہیں۔ اور جڑا فتنہ انتہائی سخت ہوئے گا، انتہائی شدید ہوئے گا، ظاہر بار ہے ایتھے تو لوگ ہلکے ہلکے معاملے تو لوگ اکھاں بند کر کے کہہ دیں نا تیرے تو بڑا کچھ ہویا ہے، لوگ تو ایتھے ہی پھسل جاندے نے، واقعی انج ہی ہویا ہے، ساڈے تے پلے رہا ہی کچھ نہیں، جدوں دا معاملہ ہویا ہے ساڈے تے کام ہی بہ گیا ہے، لوگ تے اینے بیچارے ایمانی کمزور ہو چکے، لیکن وہ تے پھر اندیاں تے بڑیاں فتنے والیاں چیزاں ہون گیاں نا کہ ظاہری طور تے نال جنت ہوئے گی، حقیقت جو جہنم ہوئے گی، اور ظاہری طور تے جہنم ہوئے گی، حقیقت جنت ہوئے گی، ایسے تذکرے حدیث اندر موجود نے۔ اینا سخت فتنہ، اینا سخت فتنے اندے ہون گے، وہ اندہ انشاءاللہ تذکرہ کریں گا کہ اندہ فتنہ جڑا کس کس نوعیت دا، کس کس انداز دا اندہ فتنہ ہوئے گا۔ اور اس طرح آقا علیہ السلام نے بچن دی کوئی دعا دسیے تے نال میرے پیغمبر نے فرمایا ایک حدیث اندر آندا ہے کہ جیڑا بندہ سورہ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں، کنیاں پہلیاں 10 آیتاں یاد کر لوے، یاد اور پڑھے، اللہ پاک انہوں مسیح دجال دے فتنے تو محفوظ کر لیں گے، مسیح دجال دے فتنے تو اللہ محفوظ کر لیں گے۔ اور ایک اندر آخری آیت اندر تذکرہ بھی موجود ہے، تاہم پہلیاں 10 تے آخری 10 بندہ اگر یاد کر لے اور پڑھے اس نیت دے نال کہ اللہ انہاں دی برکت دے نال مسیح دجال دے فتنے تو بچا لیں گے، تے پھر جدو بندہ جس نیت نال معاملہ کردا ہے نا اللہ پھر ضرور ان دے گمان دے مطابق پورے اتر دینے۔ اور اگر یہ دعا یاد نہیں تے یہ دعا یاد کر کے کلنڈر اتنے لگا ہونا کیتے دعا نو یاد کر کے انہوں نماز دے تشہد دے اندر درود شریف تو بعد انہوں پڑھیا کرو۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ منو تو عمل دی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا